اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آج ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اس ذات مقدس کے سلسلے سے جو ہمارا وقت کا امام ہے، جسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی امام کی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے امام کی معرفت حاصل کی۔ جو بدبخت تھے انہوں نے حاصل نہیں کی، جو باذوق تھے انہوں نے حاصل کی۔ جیسے مولائے کائنات کے زمانے میں سلمان فارسی ہوئے، مقداد ہوئے، ابوذر ہوئے، میثم تمار ہوئے، انہوں نے مولائے کائنات کی معرفت حاصل کی، اور صرف معرفت حاصل نہیں کی، ان سے کچھ حاصل کیا۔ ویسے ہی ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں ہمارے امام زمانہ عجل اللہ شریف کی دور ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ کیسے کریں؟ تو پہلے ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ امام کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو امام کو پہچاننے کے لیے ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں مجلسوں میں آنا پڑے گا۔ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے اقوال ہیں معصومین کے، جس میں پیغمبر اسلام نے بھی آگاہ کیا ہے، مولائے کائنات نے بھی آگاہ کیا ہے، ہر امام نے آنے والے امام کے سلسلے سے آگاہ کیا ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ کی غیبت کے سلسلے سے بھی ہر امام نے، ہر معصوم نے اپنا قول بیان کیا ہے۔ تو ہمیں یہ فریضہ، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اگر ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کے امتی ہیں، تو ہم سارے اقوال معصومین کو پڑھیں، جس کی وجہ سے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت ہو سکے، اگر ہم امام کے سچے چاہنے والے ہیں، اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثلا ماں باپ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو یہ سوچتے ہو کہ ماں وہ کون سا کام کرے جس سے میری ماں خوش ہو، ایسا سوچتے ہو کہ نہیں؟ تو اگر تم اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیسے خوش کریں، ویسے ہی ہمارے امام ہیں، باپ کی طرح ان کو کہا گیا ہے کہ یہ امت کے باپ ہیں۔ جو امت کا باپ ہے، اگر ہم امتی ہیں، اگر ہم سچے امتی ہیں، تو ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے امام کو خوش کریں۔ تو امام کو کیسے خوش کریں؟ امام کو ویسے خوش کیا جائے کہ جس چیز سے امام راضی ہیں، جس چیز سے امام خوش ہوں، وہ کام انجام دیا جائے۔ جیسے مثلا اگر امام کو اللہ کی عبادت بہت پسند ہے، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تاریخ میں ہے، معصومین کے اقوال ہیں کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے مسجد میں لے جانا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے عادت پڑ جائے۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ ریاضت کو، یعنی یہ جو پریکٹس جسے کہا جاتا ہے، ریاضت جسے پریکٹس کہا جاتا ہے، اگر یہ ریاضت والا کام ہوتا چلا جائے تو کوئی آج بے نمازی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے بچپنے سے اللہ کی عبادت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اللہ کی عبادت سے محبت رکھتا ہے، اسے عبادت پروردگار میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لہٰذا تم لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرو، اور کوشش کرو کہ مسجد تک آؤ۔ اگر ماں باپ نہیں آ سکتے تو اپنے گھر کے کسی بڑے کے ساتھ مسجد پہنچو، اور مسجد میں پہنچنا ہی خالی کمال نہیں ہے، مسجد میں جاؤ، عبادت کرو۔ مسجد کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ کی عبادت تم کرو گے تو میرا امام خوش ہوگا، اس لیے کہ ہم زمانے کے امام کے امتی ہیں۔ اگر ہم امتی ہیں تو اللہ کی عبادت کریں۔ اب ذرا سوچو کہ وہ کتنا خوش ہوگا تمہارے اس عمل سے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم مسجد جاتے ہیں، اب مسجد میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں یا اپنے گھر میں۔
اللہ کے گھر کا بڑا احترام ہے۔ ذرا سوچو کہ جس اللہ کے گھر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنا سجدے کی حالت میں تلوار کھائی ابن ملجم کے ہاتھوں۔ سوچو امام کو کتنی محبت تھی اللہ کی عبادت سے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کو پتہ نہیں تھا کہ ہم سجدہ کریں گے اور ابن ملجم اپنی زہر آلود تلوار سے امام پہ وار کرے گا۔ امام کو پتہ تھا، لیکن امام کو خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو اتنا مزہ آتا تھا اللہ کی عبادت میں کہ اس مزے کی حالت میں امام کو وہ درد محسوس نہیں ہوا، امام کو وہ اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ہمارے اوپر تلوار ماری جائے گی، ہمارے اوپر تلوار چلائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب امام کو اللہ کی عبادت سے محبت تھی۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا ہو سکے امام کی معرفت حاصل کریں، اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں، تو اس احترام کے ساتھ جائیں، یہ سوچ کے جائیں کہ ہم اس کے سامنے آئے ہیں جس نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے سامنے جاتے ہیں تو ڈر کے جاتے ہیں، خوف کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے سامنے ایک دبدبہ ہوتا ہے، ماں باپ کا ایک دبدبہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے۔ اگر ماں باپ کے سامنے جب ہم اتنا احترام کر سکتے ہیں تو جس نے ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اگر ہم اس کے سامنے جائیں اور ہم وہ کام کریں جس سے بے حرمتی ہو مسجد کی، تو اس کام سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر جاؤ تو احترام کرو اللہ کے گھر کا، اور پروردگار کی عبادت میں مشغول رہو۔ جب اللہ کی عبادت میں مشغول رہو گے تو تم ایسے کو ایسے کام سے بچے رہو گے۔ اگر نماز پڑھ چکے ہو، فارغ بیٹھے ہو، تو کوشش کرو، اگر قرآن جانتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر قرآن ابھی تم نے نہیں پڑھا ہے تو تسبیح اٹھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو، یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تم ثواب میں شامل ہو رہے ہو، یہ تم ثواب کما رہے ہو۔ یاد رکھو، ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اللہ کا مہینہ، اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے تسبیح پروردگار کرو، اس لیے کہ اس میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح کے مانند ہیں، تسبیح پروردگار کی مانند ہے۔ اگر تم سانس بھی لے رہے ہو تو یہ تم عبادت کر رہے ہو۔ اگر تم اس مہینے میں سو بھی رہے ہو تو تم عبادت میں سو رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، مستقل عبادت میں، اس لیے کہ یہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کی نظر سے دیکھتا ہے اور ثواب کا اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا امام کی معرفت حاصل کرو۔ جب اپنے امام کے ساتھ تم محشر میں جاؤ گے، اس لیے کہ ہر وہ شخص، کوئی بھی امتی ہو، وہ اپنے امام کے ساتھ پہچانا جائے گا، امام کے ساتھ گنا جائے گا۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے امام کی ولادت کب ہوئی، تمہارے امام کب غیبت صغریٰ میں گئے، اور ابھی جو چل رہا ہے وہ غیبت صغریٰ چل رہا ہے یا غیبت کبریٰ چل رہا ہے، یہ سب سوال اگر تم سے کیا جائے تو کیا جواب دو گے؟ یہ دھیرے دھیرے سیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل تشیع کے پاس یہ امام باڑہ، یہ عزا خانہ، جس میں مجلس امام حسین کے ذریعے سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ امام کے اس زمانے میں آخر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم امام کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے ساتھ محشر میں شمار کیے جائیں گے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم امام کو کیسے خوش کریں، ہم امام کو کیسے شاد کریں، کیسے شادمان کریں؟ تو یاد رکھو، سب سے پہلے یہ بات ذہن سے نکال لو، ہم اپنی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات ذہن سے نکال لو کہ جب یہ کہتے ہو کہ آخر امام ہمارے کیوں نہیں آتے، اب ظہور کیوں نہیں کرتے، یہ جو عاجزی ہم دکھاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ یہ عاجزی ہم اہل تشیع کی شان نہیں ہے۔ ہم اہل تشیع کی شان یہ ہے کہ ہم جتنی
جتنا اپنے امام کا انتظار کریں گے اتنا ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمارا جب یہ عقیدہ ہے کہ میرا امام آئے گا تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں۔ یہ معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے امام کے چاہنے والے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے امام کا انتظار کرو۔ دوسری ذمہ داری، ہر اپنی خوشی اور غم میں امام کو یاد کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب اپنے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے غم کے ساتھ تم امام کو شامل کرو گے تو امام اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ہم یہاں تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی خوشی بانٹنے والا ہے، ہمارے ساتھ اپنا غم بانٹنے والا ہے، ہمیں کوئی سمجھنے والا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خوشی، ہم اپنے غم میں امام کو یاد کریں۔ ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک دنیا کے چکر میں رہتے ہیں۔ کیا؟ کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، اسکول جانا ہے، اسکول سے واپس آنا ہے، ہمیں سونا ہے، پھر کھانا کھانا ہے۔ ہم اسی میں اپنا پورا دن گزار دیتے ہیں، اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن معصومین نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو، صبح سے شام تک کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ، کسی بھی لحظہ اپنے امام کو یاد کرو۔ صبح سے شام تک میں اگر تم اپنے امام کو یاد کرو گے تو امام تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ، ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیشہ تمہاری، اگر تم یاد نہ کرو تو امام اپنی نظر تم سے پھیر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم چاہنے والے ہو تو امام تم پر نظر رکھتے ہیں۔ امام تمہاری طرح نہیں ہے کہ تم امام کو بھول جاؤ، تم امام کو فراموش کر دو، نہیں، امام تمہیں فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ باپ ہے، وہ امت کا باپ ہے، وہ تمہارا رہنما ہے، وہ تمہارا امام ہے اور تم اس کی امت ہے۔ اگر تم امتی ہو تو تم اظہار امت کرو، اس لیے کہ امام چاہتے ہیں کہ تم صبح سے شام تک میں ہمیں ایک لمحہ بھی یاد کر لو گے تو مجھے یہ دل کو سکون ہوگا کہ ہمارا چاہنے والا کوئی ہے جو ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو ہماری تیسری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صبح سے شام تک میں اپنے امام کو یاد کریں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ امام کو یاد کریں۔ یہ تیسری ذمہ داری۔ چوتھی ذمہ داری، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے امام سے دور ہوئے جا رہے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے امام سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ آپس کے اختلاف۔ تم تو ابھی بچے ہو، بچوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن بچوں کا جھگڑا زیادہ دن نہیں چلتا۔ بچوں کا جھگڑا، بچوں کا تعلقات جو تھوڑا کچھ دن کے لیے ٹوٹتا ہے پھر جڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ابھی معصوم ہو، جب تم بڑے ہوگے، لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو جب تم بڑے ہوگے تو اب دھیرے دھیرے ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تم کسی سے اختلاف کرتے رہو گے، جب کسی سے جھگڑا کرتے رہو گے تو تمہاری عادت سی بن جائے گی جھگڑا کرنے کی۔ جب تم بڑے ہوگے تو تمہاری عادت رہے گی جھگڑا کرنے کی، اور جھگڑے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد، فتنہ، برباد ہوتا ہے انسان۔ اگر فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان میں، یہ معاشرے میں بربادی سمجھو قہر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ جھگڑے سے بچو، اس لیے کہ ہمارے ہر اعمال پہ، ہمارے ہر عمل پہ امام کی نگاہیں، امام کی نظریں۔ اگر تم کسی کو گالی دے رہے ہو تو اس سے پہلے یہ سوچ لو کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے، ہمارا امام سن رہا ہے۔ تمہارے زبان سے جو گالیاں نکل رہی ہیں، تمہاری زبان سے کسی کے بارے میں غلط الفاظ نکل رہے ہیں، تو یہ صرف وہ نہیں سن رہا جسے تم سنا رہے ہو، نہیں، ہمارا امام سب سن رہا ہے۔ اس لیے وہ پردے میں تو ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے۔ اگر اس بات کا عقیدہ ہے تو صلوات پڑھو محمد والوں میں۔ تو چوتھی چیز کیا تھی کہ ہمارے آپس کے جو اختلاف ہیں اسے دور کیا جائے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اس لیے کہ امام تب خوش ہوگا کہ ہمارے چاہنے والے آپس میں دوست یار کی طرح رہتے ہیں۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ تم سب بچے ہو،
سب ایک ساتھ دوستوں کی طرح رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، اس لیے جھگڑا کرو گے تو یہ عادت سی بنی رہے گی، اور جب تم بڑے ہوگے تو بڑا جھگڑا ہونے لگا، ابھی تو چھوٹا جھگڑا ہے لیکن جب بڑے ہوگے تو بڑا جھگڑا ہوگا۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپس کے اختلاف کو، اگر ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اللہ کا خاص مہینہ چل رہا ہے، اگر آپس میں کسی ایک دوسرے سے کسی کی بات چیت بند ہے تو یہ عہد کر کے اس عزاخانے سے اٹھو کہ ہم باہر نکلیں گے تو جس سے ہماری بات چیت بند ہے اس سے آج ہم بات کریں گے، اس سے ہم گلے ملیں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم امام زمانہ کے امتی ہیں، ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے، اگر آپس کے اختلاف کو مٹا کر اور ایک دوسرے سے گلے مل کر باتیں کرنا شروع کر دو گے تو یقیناً ہمارا زمانے کا امام خوش ہوگا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو نا کہ ہمارا وقت کا امام خوش ہو، تو اس عمل سے تمہارا وقت کا امام خوش ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھوں گے مجھے۔ ہر خوشی میں، ہر غم میں امام کو یاد کرو۔ کچھ ذمہ داریاں اور بیان کرتا ہوں آپ کو، آپ کے سامنے، کہ امام کے سامنے اگر ہم نہیں ہیں، امام پردے میں ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام پر جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام کیسے ہو؟ دعائے فرج پڑھتے ہو؟ دعائے فرج سب کو یاد ہے، تو ہمیشہ دعائے فرج کے ذریعے سے امام کو یاد کرو، تاکہ امام کو احساس ہو کہ ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہے، ہمیں کوئی بلانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم پردے میں ہیں تو ہمیں زمانے نے بھلا دیا، کہ کوئی آنے والا بھی ہے، نہیں، ہم یاد کریں تاکہ امام کو احساس دلائیں کہ مولا آپ ایسا مت سمجھے کہ آپ جب اس کائنات میں ظہور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو یک و تنہا سمجھیں گے، نہیں، مولا ہم آپ کا انتظار کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شمار ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے جو دین، جو عدل و انصاف سے بھر جائے گی یہ کائنات، تو ہم آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ جب یہ ایمان رہے گا تو ہمارا امام خوش رہے گا۔ لہذا ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم جتنا ہو سکے امام کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج۔ ایک اور ذریعہ ہے امام کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک اور ذریعہ ہے کہ ہم اس زمانے میں امام کو خوش کریں۔ وہ کیسے خوش کریں؟ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، بڑی نقطے کی بات ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری یہ سوچ بیٹھ گئی ہے کہ ہم جو مر چکے ہیں انہی کے لیے قرآن پڑھیں۔ نہیں، قرآن پڑھیے، اس کا ثواب آپ ہدیہ کیجئے امام کی خدمت، زمانے کے امام کی خدمت میں، اس سے بھی ہمارا امام خوش ہوگا۔ لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سب اپنا عمرہ کرتے ہیں، اپنے والدین کا عمرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اگر کوئی قریب ہوا تو اس کے لیے عمرہ کرتے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے امام کے لیے عمرہ کرو۔ یہ اب تم عمرہ کرنے جاؤ، یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے عمرے کے ساتھ اپنے والدین کے عمرے کو چھوڑ دو، صرف امام کا عمرہ کرو، امام کے لیے عمرہ کرو، نہیں، اپنے والدین کا بھی کرو، لیکن اپنے والدین کے بعد امام کو یاد کرو اور امام کی طرف سے بھی عمرہ کرو، اس سے ہمارا امام خوش ہوگا۔ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج بدل بھی ہوتا ہے، اس میں اپنے والدین کی طرف سے بھی حج کرتے ہیں، لیکن حج اور عمرے اور قرآن کی تلاوت کا یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، اگر ہم امام کے سچے چاہنے والے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے بھی امام کو یاد کریں، ہم قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے امام کو ہدیہ کریں۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، سورہ انا اعطینہ پڑھ رہے ہیں، سورہ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد امام کو ہدیہ کرو، امام اس سے خوش ہوں گے، زمانے کا امام ہم سے خوش ہوگا۔ جب ایسے عمل ہمارے ذریعے سے ہونے لگیں گے
تو یقیناً ہمارا جسم، ہماری روح روحانیت والی ہو جائے گی اور ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہم گناہوں سے بچنے لگیں گے۔ اس لیے کہ جب تم امام کے لیے کچھ کرو گے تو امام تمہاری ہر جگہ مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر تم دشمنوں کے درمیان گھر بھی جاؤ گے تو وہاں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھو گے، اس لیے کہ وہاں پہ تمہارے امام مددگار بن کر آئے گا، امام تمہاری مدد کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پانچویں بات یہ ہے کہ امام کے دیدار کا انتظار کرو، امام کے دیدار کے مشتاق ہو۔ امام کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ امام تو پردے میں ہے۔ نہیں، امام کا دیدار ہو سکتا ہے، امام کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے تعلقات صحیح کرنے ہوں گے، اپنے عز و اقربا سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ جو قطع تعلق ہو گیا ہے رشتہ، اسے درکنار کرنا ہوگا اور اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اسے اپنے قریب کرنا ہوگا۔ جتنا تعلقات، اس لیے کہ یاد رکھو کوئی بھی شریعت کا حکم اگر کسی امداد کے سلسلے سے بھی حکم ہوا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، اگر تمہارے پاس دولت ہے، ضرورت مند ہے کوئی، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی دولت کو خرچ کرو اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرو۔ لیکن پیغمبر نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہی ہے کہ پہلے اپنے عز و اقربا کو دیکھو، پہلے اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے گھر والوں کو دیکھو، اپنے خاندان میں کوئی مستحق ہے کہ نہیں، اپنے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ اگر تمہارے پاس 100 روپے ہیں اور 10 روپے سے کسی کی امداد ہو سکتی ہے، 10 روپے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، تو یہ 100 روپے کوئی فائدہ نہیں دیں گے اگر کسی کی امداد کے لیے نہ بڑھیں۔ لہٰذا 10 روپے خرچ کرو۔ لیکن اگر معاشرے میں 2 بیمار ہیں جن کی مدد کرنی ہے اور آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 2 بیمار ہیں، 2 لوگ ہیں 10-10 روپے کے مستحق، میں مثال دے رہا ہوں، اگر 2 لوگ ہیں 10-10 روپے کے مستحق، ایک اپنے خاندان کا ہے اور ایک خاندان سے باہر کا ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پہلے خاندان کو دیکھو، پہلے خاندان کے اوپر خرچ کرو، پہلے اپنے اقربا کے اوپر خرچ کرو، پہلے اس کی جان بچاؤ۔ اس کے بعد جب تمہارے پاس کچھ باقی رہے، کچھ بچ جائے یا کہیں سے کچھ انتظام ہو سکے، تب اس کے بعد جو معاشرے میں کوئی بیمار پڑا ہے اس کی مدد کرو، اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، امام کی زیارت کے مشتاق بنو۔ امام کی زیارت کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے امام کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن امام کی زیارت روبرو نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ویسے امام کو تم نہیں دے سکتے، لیکن احساس کر سکتے ہو کہ یقیناً یہ میرا امام تھا، محسوس کر سکتے ہو کہ یقیناً میرا یہ امام تھا۔ اب بس آخری بات ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے نتیجہ پیش کرتا ہوں۔ علی ابن محزیار بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام کے چاہنے والے تھے، بہت امام کی زیارت کے مشتاق تھے، امام کی زیارت کے لیے وہ بے چین رہا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ علی ابن محزیار نے 21 حج کیا ہے۔ اس زمانے والا حج نہیں، فلائٹ سے لوگ چلے جاتے ہیں، جہاز سے چلے جاتے ہیں، پنیا جہاز سے چلے جاتے ہیں۔ اب تو پنیا جہاز والا زمانہ نہیں ہے، پانی جہاز والا زمانہ نہیں ہے، اب تو لوگ ایروپلین سے جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس زمانے میں 21 حج کر چکے تھے، جس زمانے میں لوگ پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے، پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے ہندوستان سے ایک صاحب نکلے ہیں، شہاب نام ہے، جو حج کے لیے نکلے ہیں۔ کب سے نکلے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے۔ تقریباً 6 مہینے میں وہ ہندوستان سے عرب پہنچیں گے، مکہ پہنچیں گے، کس لیے؟ حج کرنے کے لیے۔
تو 6 مہینہ لگتا تھا لوگوں کو پیدل چل کے حج کے لیے۔ اب سوچو کہ پیدل چل کے 21 حج کیا تھا لگاتار 21 سال تک۔ وہ کتنے چاہنے والے تھے، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم امام کی زیارت کر لیں۔ اس سے نتیجہ نکالنا ہے تم لوگوں کو، اب اس سے درس حاصل کرنا ہے۔ جب علی ابن مہزیار 21واں حج کرنے کے لیے بیت خدا میں پہنچے ہیں، حج کرنے کے بعد غلاف خانہ کعبہ پکڑنے کے بعد رونے لگے اور کہا پروردگار ہم تجھ کو واسطہ بناتے ہیں کہ جو تیری آخری حجت ہے اس کی زیارت فرما، ہم چاہتے ہیں کہ تیری آخری حجت کی زیارت کریں۔ اتنے میں ایک شخص پشت پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مڑ کر دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک حسین و جمیل شخص، ایک خوبصورت شخص۔ اس سے پہلے اتنا خوبصورت شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے علی ابن مہزیار کیا چاہتا ہے؟ کہا میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وقت کے امام کا میں نائب ہوں، امام نے مجھے بھیجا ہے، علی ابن مہزیار تم میرے ساتھ چلو۔ علی ابن مہزیار اس حسین و جمیل شخص کے پیچھے پیچھے ایک صحرا میں گئے۔ ایک پہاڑی پہ ایک خیمہ لگا ہوا تھا، جس خیمے کے اوپر سے سبز نور ساطع ہو رہا تھا۔ علی ابن مہزیار کو دور سے روک دیا، کہا تم یہیں ٹھہرو، ہم اپنے امام سے اجازت لے کے آتے ہیں۔ وہ شخص گیا، خیمے میں داخل ہوا۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ ہم نے 21 سال امام کی زیارت کے لیے انتظار کیا، لیکن ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا جتنا پتہ ہمیں 10 منٹ میں پتہ چلا۔ 10 منٹ ہماری بے چینی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا امام ہم سے ملنے کے لیے انکار کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سال ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو جس کے ذریعے سے ہمارا امام ناراض ہو اور ہم سے ملنے سے انکار کر دے۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں میں روتا رہا کہ میرا امام ہم سے ملنے کے لیے انکار نہ کرے، لیکن 10 منٹ کے بعد وہی نورانی شخص باہر آیا اور آنے کے بعد کہا علی ابن مہزیار چلو امام تمہیں بلا رہے ہیں، چلو امام تمہیں بلا رہے ہیں۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں خیمے میں داخل ہوا، خیمے میں ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہوا تھا۔ کبھی بھی امام روبرو کسی سے نہیں مل سکتے، اس بات کو اس ذہن میں رکھنا کہ ایک پردہ حائل تھا، ہلکا سا پردہ، اس طرف احساس ہو رہا تھا کہ کوئی پرچھائی ہے، امام دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ علی ابن مہزیار نے 21 سال حج کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ امام ہم سے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ امام کے سامنے پردہ تھا، علی ابن مہزیار اس طرف تھے، امام اس طرف تھے، لیکن علی ابن مہزیار کو ایک پرچھائی دکھ رہی تھی جو امام کی تھی۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا ہم 21 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، 21 حج کیا ہے ہم نے صرف آپ کی زیارت کے مشتاق کے لیے۔ امام نے تڑپ کے کیا کہا؟ علی ابن مہزیار ہم بھی 21 سال سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ مولا آپ انتظار کر رہے تھے ہم سے ملنے کے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا مولا تو پھر ہم تو ہر سال آتے تھے، ہم تو ہر سال حج کرنے آتے تھے، ہر سال ملاقات ہو سکتی تھی مولا، لیکن آخر آپ کیوں نہیں ہم سے ملاقات کیے؟ کہا جانتے ہو کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہاری بہن کے ساتھ تعلقات نہیں تھا، تم اپنی بہن سے بات چیت کرنا بند کر چکے تھے، تم نے 21 سال اپنی بہن کو یاد نہیں کیا، تم نے 21 سال اپنی بہن سے بات نہیں کیا۔ یاد رکھو امام تمہارے اخلاق اور تمہارے تعلقات کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں۔ جب تم آپس میں جب آپس میں تعلقات ہی نہیں رکھتے، صرف اختلاف رکھتے ہو، تب ذرا سوچو امام کس کے بھروسے پہ آئے؟ امام کیوں آئے؟ امام کو تم پہ کیسے بھروسہ ہوگا جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ جب اختلاف رکھتے ہو تو پھر امام تم پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟
لہذا علی ابن مہزیار سے امام کہتے ہیں، علی ابن مہزیار، اس سال تم جب حج پہ نکلے ہو تو یہ سوچ کر نکلے کہ اپنی بہن سے ملاقات کریں، تو یہ سوچ، یہ تمہیں توفیق کہاں سے ہوئی؟ ہم تم سے ملنا چاہتے تھے، یہ توفیق ہم نے تمہارے دل میں ڈالی کہ علی ابن مہزیار، اس سال جب تم حج پہ آؤ تو اپنی بہن سے مل کر ضرور آنا، اس لیے کہ ہم بھی تم سے ملنے کے مشتاق ہیں، ہم بھی اپنے چاہنے والوں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام سے دور ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے کچھ ایسے عمل ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا مولا ناراض ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا امام ہم سے دور ہو سکتا ہے، جس عمل سے ہمارا کردار پست ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام سے نہیں ملاقات کر سکتے، جس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے امام کے مشتاق ہونے پر محروم ہو جاتے ہیں، امام کے انتظار کے مشتاق نہیں ہو سکتے، محروم ہو جاتے ہیں، تو اس عمل سے دور کریں، اپنے آپ کو دوری اختیار کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اچھے اعمال کی طرف رغبت دلائیں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، یہ درس کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں کہ آخر ہم اس امام کے زمانے میں، جو ہمارا امام پردے میں ہے، اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لہٰذا ہم جتنا ہو سکے، ہم تمام بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تمہارے جھگڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ یہ جھگڑا بھی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ یہ اختلاف، یہ جھگڑے جب تم بڑے ہوگے تو یہ جھگڑے اور بڑے ہو جائیں گے، اور جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، جھگڑے سے فساد ہوتا ہے، جھگڑے سے قوم میں فساد و فتنہ پھیلتا ہے، اب فتنے فساد سے قوم برباد ہوتی ہے، معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے تعلقات کو صحیح کریں اور اپنے رشتوں کو جوڑیں، جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اسے جوڑیں۔ اگر ہمارا رشتہ ہمارے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو عہد کریں کہ اگر ہم امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ، جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، اسے پھر سے جوڑیں۔ آؤ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں اس با برکت مہینے میں اتنی توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ پروردگار اس مہینے کے صدقے میں ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد اپنے عمل سے اپنے امام کو خوش کر سکیں۔ آؤ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کا واسطہ کہ جتنا ہو سکے ہمیں اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس مہینے کا صدقہ ہے، اس مہینے کا تمہیں واسطہ ہے کہ جتنی ہمارے گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم جو آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے اختلاف ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں، اس تمہارے خاص مہینے میں اپنے رشتوں کو صحیح کریں، جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑیں، اور جوڑنے کے بعد ہم رشتہ صرف اپنے پروردگار کی طرف رکھیں، اپنے امام کی طرف رکھیں، اس لیے کہ جس رشتے کو جوڑنے سے ہمارا امام خوش ہوتا ہے، لہذا اگر امام خوش ہوگا تو ہمارا پروردگار بھی خوش ہوگا، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ پروردگار تم اس مہینے پہ اپنے بندوں کے اوپر اتنا رحم کر کہ یہ تیری عبادت کر سکیں، اور جتنا ہو سکے تیری تسبیح کر سکتے، تیری تسبیح پڑھ سکیں، اور جتنا ہو سکے جو آپس کے اختلاف ہیں دور کریں، اور ہمارا رشتہ اپنے معاشرے میں بھی، اور اپنے گھر خاندان میں بھی، اور اپنے خود ماں باپ سے بھی رشتہ اس مہینے کے صدقے میں درست رہے۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.